السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ماسیل ناول کی ایپیسوڈ 12. تو چلیے جلد سے شروع کرتے ہیں. ایمان کی امی آج پورے 10 دنوں بعد گھر آئی تھی. ایمان اور حمیزہ دونوں ہی ان سے ایسی چکنی کی پھر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیا. آپ تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی جاتی ہیں. ایمان نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا. اور مجھے بھی ساتھ نہیں لے کر گئی، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں. حمیزہ نے منہ بناتے کہا. اس پر ایمان نے اسی سر پر چت لگائی. ڈرامے بند کرو، جاؤ امی کے لیے پانی لاؤ. وہ ان کے ہاتھ سے سامان تھام کر انہیں کمرے میں لے آئی. اور سنائی سب کیسے تھے؟ نانا ابو، نانی اماں اور ماموں لوگ؟ ایمان نے سب کا پوچھا. سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. سلویٰ بیگم نے لیٹتے جواب دیا. سفر کر کے ان کی کمر اکڑا گئی تھی. ایمان نے انہیں جلدی سے تکیہ پکڑایا اور تب تک حمیزہ پانی بھی لا چکی تھی. اور پھر مہر بانو، اس کی امی، سب اسی کے کمرے میں جمع ہو گئے. حمیزہ اور ایمان کے چہرے دیکھنے والے تھے. ان کی امی جو واپس آ گئی تھی. ان دونوں کی زندگی سلمیٰ بیگم کے گرد گھومتی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم کی زندگی اپنی بیٹیوں کے گرد. اور پھر رات میں ماں بیٹیوں کے درمیان کچھ راز بھی باتیں ہوئی تھیں. سلمیٰ بیگم کے ابا نے اپنا حصہ بھی اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا. دراصل سلمیٰ بیگم اپنے مائکے میں اسی لیے گئی تھی کہ ان کے ابا اعجاز نے جیتے جی اپنے بچوں میں اپنی زمین تقسیم کرنی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کی فطرت کو جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہنوں کو کچھ نہ دیتے. جبکہ اعجاز میاں کو اپنی بیٹی سلمیٰ کا سب سے زیادہ خیال تھا. وہ اعجاز میاں سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کا سب سے زیادہ خیال بھی رکھتی تھی. دوسرا، سلمیٰ بیگم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور کبھی شکایت نہیں کی. ہر تکلیف، ہر درد کو چپ کر کے سہا تھا. ایمان کو اعلیٰ تعلیم دلا. وہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھے، جبکہ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی کر دوں. یہ سن کر ایمان کا دل بند ہوا. شادی؟ نہیں. اس کے ذہن جھنجھنا اٹھا تھا. میں شادی نہیں کرنا چاہتی. میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں. وہ روحان سی ہوئی. ابھی تو میرے پاس پیسے ہیں. میں تمہارے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی، کل پیسے ہوں نہ ہوں یا میں ہوں نہ ہوں. امی ایسی باتیں نہیں کرتے. کتنی بار منع کیا ہے. ایمان ان کی بات کاٹی. شادی بھی کر لوں گی میں، آپ پریشان نہ ہوں. لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ کچھ بن جاؤں، اچھی سی جاب کروں تاکہ آپ اور ہمیشہ دونوں کو پرسکون زندگی دے سکوں. اگر کوئی پوچھتا ایمان سے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہی کہتی: اپنی ماں کو خوش دیکھنا، انہیں سکون والی زندگی دینا میرا سب سے بڑا خواب ہے. اور ویسے بھی اب تو نانا ابو نے بول دیا ہے کہ اب تو آگے پڑھنا ہی ہے، یہ میرا حق ہے. وہ چہک اٹھی تھی. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کی کچھ چند گنے چنے خوابوں میں سے ایک تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، پڑھ لینا تم، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 3 سالوں بعد میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے. سلمیٰ بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا. یعنی بس 3 سال؟ یعنی اس کے بعد صرف 3 سال تھے زندگی جینے کے لیے. دل پھر سے رکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی: امی 3 سال میرے لیے بہت ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھنا، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا. کہتے ہیں کہ خوشی میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ تو پھر اپنی آنے والی زندگی سے انجان تھی. اچھا اب آپ آرام کریں، سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی. صبح ویسے بھی مہربانوں کی رشتے والے آ رہے ہیں، آپ کا دن پھر سے مصروف ہو جائے گا. ایمان نے ان کے پاس اٹھتے ہوئے کہا تاکہ وہ آرام سے سو سکیں. دیکھ لو، ایک ساتھ چھوٹی ہے تم سے مہربانوں، اس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور ایک تم ہو جو شادی کی طرف جاتی ہی نہیں ہو. سلمیٰ بیگم نے شکوہ کیا. امی! ایمان احتجاجاً چلائی. بھئی مہربانوں کے نصیب اس کے ساتھ اور میرا نصیب میرے ساتھ، جب ہونی ہوئی شادی ہو جائے گی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ خفا خفا کہہ رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. وہ جانتی تھیں اس کی بیٹی شادی سے کیوں بھاگتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. بس اللہ پر چھوڑ رکھا تھا سب کچھ. ایمان جیسے ہی ان کے کمرے سے نکل گئی، سامنے گول سرخ ٹائلوں والی صحن کے اس برآمدے میں کمرے پر اس کی نگاہیں جم سی گئیں. اس کے ذہن میں گونجا کہ بیمار کی عیادت کرنا کس قدر ثواب کا کام ہے. وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کمرے کی جانب بڑھی. دروازے پر پہنچ کر وہ سوچتی رہی کہ اندر جایا جائے یا نہ جایا جائے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. اندر ایک بوڑھا وجود بستر پر پڑا تھا. بیماری کی وجہ سے اس شخص کی ہڈیاں نکل آئی تھیں. وہ شخص اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا. چلنا تو بہت دور، وہ اب اٹھ کر بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا. اسے دیکھ کر ایمان کے دل کو ہاتھ پڑا تھا. اندر ایک ہوک سی اٹھی تھی. انسان کتنا بے بس ہے نا، جوانی کے نشے میں ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ سوچتے بھی شرم آئے، اور بھول جاتا ہے کہ لوٹ کر تو اس ذات کی طرف ہی جانا ہے جو سب یاد رکھنے والی ہے. ابا! اسے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہولے سے پکارا تھا. بوڑھا وجود جس کی گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، اس نے آنکھیں کھولیں. ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اسی ساتھ ہی وہ بوڑھا وجود بھی بے آواز رونے لگا. کیسی طبیعت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی تھوڑی سی جگہ پر ٹک گئی.
بڑے وجود نے ہولی سے سر ہلایا اور پھر روتی روتی گردن نہ میں ہلا دی۔ ان کی حالت پر ایمان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ طبیعت نہیں نہ ٹھیک آپ کی؟ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھا وجود بولنے سے بھی قاصر تھا۔ ایمان کو اس وقت اپنے درد سے زیادہ اس وجود کا درد عزیز تھا۔ وہ وجود کچھ کہہ رہا تھا جس کی ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لمبے لمبے ورس دینے والی زبان آج بولنے سے بھی قاصر تھی۔ ایمان نے قریب سننے کی کوشش کی تھی۔ بہت درد ہے، وہ بس اتنا ہی سن پائی تھی، اور پھر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز سے گلا گھونٹا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر اس بے بس وجود کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ جانے وہ ایسی کیوں تھی؟ جو لوگ اسے تکلیف دیتے تھے وہ ان کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتی تھی۔ اور ٹھیک ہی تو کہا تھا کسی نے کہ ایمان تم اپنے معاملات اللہ پر نہ چھوڑا کرو، خود بدلا لیا کرو، ورنہ تمہارا بدلہ تقدیر لیتی ہے اور وہ بڑا دردناک بدلہ ہوتا ہے۔ یہ ماسٹر انسٹیٹیوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جب کسی کو لیٹ آنے پر بھی ایڈمیشن مل گیا تھا۔ روز اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ ناصیر کا اسٹوڈیو بہت خوبصورت تھا۔ وہاں آنکھوں کھیرا کرنے والے مجسمے موجود تھے۔ ناصیر آرٹ میں کتنا ڈوبا ہوا تھا یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ تبھی تو وہ اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے اسے ناصیر بلانا شروع کر دیا تھا۔ ناصیر ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے اسکلپچر میکر، یعنی مجسمہ ساز۔ وہ اپنی مجسمہ سازی کی وجہ سے مشہور تھا، اور ماسیل نام اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام بھی یہی رکھا تھا۔ پہلی کلاس تھی تو ماسیل نے مجسموں پر لیکچر دیا تھا، مجسموں کی اقسام اور ان کی خاصیت۔ روز کے لیے سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی جمائی سے بولتے ہوئے دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی کتاب یا مصنف کا حوالہ دیتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا۔ جب لوگ اسے پوچھتے تھے کہ وہ اتنے پیچیدہ مجسمے کیسے بناتا ہے تو وہ ہمیشہ جواب میں ایک بات پر زور دیتا تھا: انسان سے بڑا آرٹسٹ کوئی نہیں۔ وہ خود جتنا پیچیدہ ہے، اگر اتنی پیچیدگی وہ اپنے آرٹ میں ظاہر کر دے تو یہ دنیا بھول بھلیا بن جائے۔ ابھی بھی وہ جارڈن پیٹرسن کا حوالہ دے رہا تھا کہ وہ کہتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ کہیں، جو کہتے ہیں وہ کریں، اور جو کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ دریافت کر سکیں گے کہ آپ کا اصل یقین کیا ہے، نہ کہ وہ جو اس بارے میں آپ کا خیال ہے۔ آپ کے پاس یہ جاننے کا اور کوئی طریقہ نہیں، آپ اتنے پیچیدہ ہیں کہ خود کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور روز کو اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ واقعی ایک پیچیدہ انسان تھا۔ جانے کا کلاس ختم ہوئی، ماسٹر غیر متوقع طور پر روز کے پاس آیا اور بے تکلفی سے کہا، ہائے روز۔ وہ ہڑبڑائی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ یس سر۔ وہ بوکھلا گئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا ماسٹر خود چل کر اس کے پاس آیا ہے۔ کلاس اینڈ ہو چکی ہے اور میں سر بالکل بھی نہیں ہوں، تو مجھے ماسٹر بلا سکتی ہوں۔ روز کو وہ خوش مزاج لگا تھا۔ تمہاری اس دوست کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ کل کافی غصے میں گئی تھی۔ اسے ایما یاد رہ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے اشاروں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا تھا۔ سرگوشیاں گونج کر رہ گئی تھیں۔ ماسیر دی گریٹ بدھ ساس، اس نے ایک لڑکی کا پوچھا تھا جو جانے کس بات کا غصہ نکال کر چلی گئی تھی۔ روز کو حیرت ہوئی۔ ہاں ایما ٹھیک ہے، ایکچولی میری وجہ سے اس کی جاب چلی گئی تو وہ کافی پریشان ہے، روز نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ البتہ حیرت ابھی بھی برقرار تھی۔ اس کی بات سن کر ماسیر کے ہونٹ او کے انداز میں سکڑے تھے۔ وہ مجھے تھوڑی عجیب لگی، جانے وہ کس بات کا غصہ نکال کر گئی ہے مجھ پر۔ وہ بہت دھیما مسکراتا تھا، اتنا کہ ہونٹوں کے درمیان ایک لکیر ابھرتی اور پھر مٹ جاتی۔ شاید وہ اپنی خوشی کو دبا کر رکھنے کا عادی تھا، یا پھر دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ روز اسے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بس ایسی ہے، تھوڑی پاگل، تھوڑی غصے والی ہے۔ ہاں، اس کا غصہ ناک پر رکھا تھا۔ وہ کافی پراؤڈ ہی ہے۔ اس کا مشاہدہ کتنا گہرا تھا، وہ ایک ملاقات میں اسے کتنا جانچ گیا تھا۔ روز سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ یقین مانے اس کو دوبارہ پڑھتے ہوئے میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ مجھ سے تو کچھ ورڈس ٹھیک سے پروناؤنس بھی نہیں ہوئے جا رہے۔ اچھا، بیک ٹو دا اسٹوری۔ ویل، آپ اپنی دوست کو میری طرف سے سوری بول دینا، شاید میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی، میری مسلم کہنے پر شاید۔ اسے کندھے اچکائے، میں مل کر بھی معذرت کر سکتا ہوں۔ یو نو واٹ، میں بہت کول پرسن ہوں۔ روز کو لگا تھا وہ گر جائے گی۔ کیا وہ ماسیر ہی تھا جس کے بارے میں اسے سنا تھا کہ وہ بہت مغرور تھا، وہ بہت کم بولتا تھا اور بہت کم لوگ اسے پسند آتے تھے؟ اور ملاقات، ارے یاد آیا، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا۔ روز کو ایک سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں ایما پر رشک آیا تھا۔ اس دن اس نے گھر آتے ہی کشن اٹھا کر ایما کو مارا تھا۔ وہ جو آرام سے بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی، روز کے پریشان کرنے پر اسے کھا جانے والے نسوں سے گھرا، بالکل ایسے ہی
ایسے ہی گھورا ہوگا نا تم نے مسٹر ماسیر کو. روز نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ ماسیر کا نام سنتے ہی ایما کا موڈ خراب ہوا تھا. سچ سچ بتاؤ، میرے آنے سے پہلے اس دن تم نے مسٹر ماسیر سے ایسا کیا کہا تھا کہ تم انہیں یاد رہ گئی ہو؟ روز کی بات میں ایما نے منہ سکیڑ کر اسے دیکھا. اسے یاد آیا تو بس گرے ہیئرس. اور پھر وہ بڑبڑا گئی. میں ایسے سائیکو انسان کو کچھ کیوں کہوں گی جسے مسلمانوں سے اتنی نفرت ہو؟ ایما کا غصہ چور تو قائم تھا. وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتی ایما، کوئی وجہ ہوگی نا ان کی بھی. روز نے صفائی پیش کی. خیر، وہ تمہیں سوری کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. روز کی بات پر ایما نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. سیم یہی ریئیکشن تھا میرا جب میں نے ان کی بات سنی. روز نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر کہا. خیر، وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں، آج پتہ چلا مجھے. روز پرجوش سے کہہ رہی تھی. میں پہلے بتا رہی ہوں، ایسے نوجوان ٹیچر بڑے دل پھینک ہوتے ہیں. جلدی سے ٹیچر بدل لو. اور ویسے بھی تمہاری مسٹر ماسیر مجھے بڑا ہی خراب بندہ لگ رہا ہے. اسے ناک گھونٹ چڑھاتے ہوئے کہا. تم سے تو بات کرنا ہی پسند ہے. روز سے گھورتی چلی گئی. نہ مانو، مجھے کیا؟ کل کو تم ہی بتاؤ گی کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. ایما نے چلا کر اسے کہا اور پھر سر جھٹک کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی. یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 12 کو ختم. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ ایپیسوڈس. اللہ حافظ.